کہا کہ میں وہ جو 20 لوگ سلیکٹ ہوں گے تو اس کرائٹیریا کو لوگ جاننا چاہیں گے کہ وہ 20 لوگ کیسے سلیکٹ ہوں گے. آپ کیا پاکستان میں ریسلنگ فیڈریشن کو انوالو کریں گے, اپنی کو کمیٹی بنائیں گے ٹو ریچ آؤٹ دا ٹیلنٹ جو دور دراز علاقوں میں ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا انیشیٹو ایک تو پاکستان کے لیے، دوسرا دیسی کشتی کے لیے ہے. اس میں وٹ آئی ہرڈ اباؤٹ ریسلنگ فیڈریشن، اور دے آر ڈوئنگ گڈ ان دیئر اون کیپیسٹی. اور جو باقی جو لوکل دنگل ہو رہے ہیں وہ بھی اپنی اچھی جگہ پہ ہو رہے ہیں، تو سارے دیسی کشتی میں اپنے تئیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہمارے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بھی راستے کھلے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں دیکھا جائے گا کہ ہم نے کس کروٹ بیٹھنا ہے، کیونکہ جو بھی پازیٹیوٹی کے لیے ہے، جو بھی دیسی کشتی کے لیے، ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. کرائٹیریا یہ ہوگا کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ جو ریسلرز ہیں جو کر رہے ہیں، ٹاپ کے بڑے بڑے اچھے نام ہیں یہاں پہ، جو رستم بھی بنتے ہیں، اور اس طرح ایک آف کورس ایک نرسری موجود ہے، ایک میکنزم ہے جس کے ذریعے سے یہ چیز چل رہی ہے. تو ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں گے. پلس جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے وہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چانس ملنا چاہیے، دے ہیو پوٹینشیل، لیکن ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم اس طریقے سے نہیں ہے. تو اس میں کوئی ایک ہم ساؤتھ پنجاب والی سائڈ پہ ایک کیمپ کریں گے، سینٹرل پنجاب میں کریں گے، لاہور میں کریں گے ہم لوگ، گجرانوالا سائڈ پہ کریں گے، جہاں جہاں پہ کشتی کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر بھی کچھ ریسلرز ہیں ہماری نظر میں. تو وہاں پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپروچ کیا جائے گا جو اس میں آلریڈی جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. تو وی ول ٹرائی ٹو میک اٹ شیور کہ یہ چیز ہر بندے تک پہنچے. ہمارا سوشل میڈیا بھی اس پہ کام کر رہا ہے، کمیٹی بھی اناؤنس ہو جائے گی ڈفرینٹ پلیٹ فارمز سے. اور آپ کے توسط سے بھی میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دس از فار ایور، دس از فار ایوری ون. تو وہ جو 20 ہیں ریسلرز ہیں وہ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم تک پہنچیں گے. مسٹر لنکن نے ایک بات کی کہ الٹیمیٹ جو گول ہے وہ انڈیا پاکستان دنگل. یہ دنگل کب ہونا ہے, کہاں پہ ہونا ہے؟ اور اس کو ظاہر ہے انڈیا پاکستان تو گلی ڈنڈے کا میچ ہو تو وہ بھی ہائپ ہوتی ہے, تو یہ تو دنگل ہے. اور جو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ رستم زمان کو ہم 100 سال بعد ریوائیو کریں گے, تو اس کی کیا کوئی ہائپ ذرا دیکھنے والوں کو؟ جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو پتہ ہے کرکٹ بھی ہم لوگ ویسے میچز دیکھیں نہ دیکھیں لیکن انڈیا پاکستان کا ضرور دیکھتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک بڑا ایک انرجیٹک ہوتا ہے. تو اب اس میں ایک تھرل ہوتا ہے، آف کورس لڑائی نہیں ہوتی لیکن وہ ایک بال اور بیٹ کی لڑائی ہوتی ہے. تو یہ تو ہے ہی ڈائریکٹ لڑائی، تو اس میں زیادہ تھرل ہونا چاہیے، پراپر اور جنگ رہا ہے. بھی ہے بالکل، اور یہ رہا بھی ہے پاسٹ میں. تو اس میں اس طریقے سے ہے، جو لاہور والے ایونٹ میں جو ناک آؤٹس ہوں گے، جو 20 میں سے 10 بندے سلیکٹ کیے جائیں گے یا مور اور لیس، تو ان کو لے کے انشاءاللہ تعالی ہم جا رہے ہیں یو کے میں. وہاں پہ کچھ وینیوز ہیں جو زیر غور ہیں، لیکن سو فار جو کنفرم ہے وہ یو کے ہی ہے، اس کا وینیو ہوگا. وہاں پہ پاکستان ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ ہوگا. اور اس میں کیونکہ وہ ایک نیوٹرل وینیو ہے، وہاں پہ انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو میک اٹ شیور کہ انڈیا کی پارٹیسپیشن بھی ہو. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جس طریقے سے ثقافتی کھیل ہے دیسی کشتی، اس طرح سے انڈیا میں بھی ہے. یہ کینیڈا میں بھی جو انڈین پنجاب بہت بڑا آباد ہے, وہ بھی اس میں کشتی اور کبڈی میں بڑا ہے. اور اسی طرح یو کے میں پاکستانی ڈائسپورا بہت بڑی تعداد میں, اور پھر انڈین ڈائسپورا. تو وہ کبڈی کی حد تک تو میں خود جب انگلینڈ گیا تو میں نے دیکھا کہ انڈیا پاکستان کے کبڈی میچز ہوتے ہیں وہاں. وہاں پہ ہوتے ہیں. ایکچولی جتنی ہم نے ورکنگ کی ہے تو مڈ ریسلنگ میٹ ریسلنگ کی نرسری ہے. تو جو مڈ جانتا ہے وہ میٹ جانتا ہے, تو اور جو میٹ بھی میٹ اولمپک میں پھر جانتا ہے جاتی ہے. جو میٹ جانتا ہے وہ مڈ بھی جانتا ہے. تو یہ ایک بینیفٹ ہے. اب جو میٹ ہے وہ اولمپک میں ہے, مڈ نہیں ہے. لیکن جس نے مڈ کھیلی ہوئی ہے اس کو آپ کوالیفائی کرا سکتے ہیں میٹ کے لیے. تو ابھی تک کی جو ورکنگ ہے اس میں یو ایس میں بھی ہیں, اس میں یو کے میں بھی ہیں ریسلرز, کینیڈا میں جیسے آپ نے فرمایا وہ تو ہیں ہی ہیں, انڈیا میں ہیں ہی ہیں, آذربائیجان کے اندر ہیں, ترکی کے اندر ہیں, قازقستان کا ہم نے سنا ہے کہ وہاں پہ بھی ہیں. تو ابھی ہم سب سے رابطوں میں ہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک اپنی نوعیت کا بہت بڑا میچ ہوگا جو برمنگم یا مانچسٹر میں کہیں بھی ہم یو کے میں اس کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور جو فائنلی اس کی جو لاسٹ لیگ ہوگی جو ورلڈ کپ کی صورت میں آئے گی وہ پاکستان میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو ود ان 2026
ہم اللہ کے حکم سے یہ جو ہمارا پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو گورنمنٹ سپورٹ آپ کو اس حوالے سے یا اداروں کی سپورٹ، اس پر کیا کتنی پازیٹیوٹی ہم نے دیکھا کہ رنگ آف پاکستان کے حوالے سے کافی آپ کو سپورٹ رہی، تو اس ایشو پر بھی کیا کوئی سپورٹس بورڈ یا گورنمنٹ آف پاکستان یا پنجاب گورنمنٹ اس کو انگیج کر رہے ہیں آپ؟ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایز فار ایز سیکورٹی از کنسرن تو وہ ضرور ہوگا، اس میں جو انوالو ہوتا ہے رنگ آف پاکستان کی ایگزیکیوشن میں آج تک یہ جو ممکن ہوا ہے وہ اس میں بہت بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ پاک فوج نے جو ہمیں سیکورٹی دی تھی، کیونکہ انٹرنیشنل سارے سیلیبریٹیز تھے، اس میں ہالی ووڈ سٹارز بھی تھے، تو میں اس بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب بھی کوئی بڑا ایونٹ میگا ایونٹ کیا، آپ پی ایس ایل میں دیکھ لیں، آپ جو بھی اس طرح کا جس میں انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں اس میں فوج سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے، تو ہمارے جو ہے اس کو کنڈکٹ کرنے میں الحمدللہ سیکورٹی اور پروٹوکولز میں اسی لیے یہ ممکن ہو پایا۔ رہی بات گورنمنٹ کی، تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ کچھ آف کورس ریسلنگ کی، کشتی کی کچھ ہیں یہاں پہ، جیسے فیڈریشن ہے وہ اٹس ریکگنائزڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ریلیونٹ ہے ان سب کو ہم ریکویسٹ کریں گے اس میں کہ وہ ہیلپ آؤٹ کریں۔ گڈ لک جی شاہ صاحب، آپ کی عزائم بڑے زبردست ہیں، آپ کی سوچ اور اپروچ بڑی زبردست ہے کہ پاکستان کا جو انڈیجنس گیم ہے، جو ہماری پہچان ہے، کبڈی ہوگی، ریسلنگ، نیزہ بازی، ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر کے ان کو اوپر لائیں